لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور ایام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام رمضان کے علاوہ اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں کی بڑی قیمت ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی نگاہ میں ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں کیے جانے والے اعمال سے کئی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے جتنے کے خیر کے کام اگر میری اپنی ذات سے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کرنے کی فکر کریں، کیونکہ قانون اللہ نے بنایا ہے، جب کسی چیز کے کرنے کا اجر اگر بڑھا دیا جاتا ہے تو ان دنوں میں ان جگہوں میں کسی کام کے نہ کرنے کا اگر حکم ہے اور اگر کر لے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تلاوت کروں تو اس کا اجر اور بڑھ جائے گا، دکان پر بیٹھ کر تجارت کرنے کے اجر میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ کرنے کا اس سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی دکان پر بیٹھ کر، مکان پر بیٹھ کر، چوراہے میں بیٹھ کر گناہ کرے۔ ایسے ہی یہ جو ایام اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ نے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ میری اپنی ذات سے جتنا ذرہ خیر وجود میں آ سکتا ہے، بڑے چڑھ کر ہم اس خیر کے کام میں، چاہے عمل کی لائن سے ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کسی کی رہنمائی اور رہبری ہے، آدمی اپنی ذات سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی فکر کرے۔ اور کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے یہ 10ویں ذی الحجہ کی برکت سے ہے، جس میں قدیم الشان عمل سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوبی طور پر کہنے سے آج تک یہ قربانی کا عمل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، تو ایسے ہی اسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہماری خوشی ہو، بوجھ دل پر نہ ہو، اس عمل کو بہتر سے بہتر کرنے اور بہتر سے بہتر بنانے کی فکر بھی کرے۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بات بتائی گئی تھی، شیطان اور خناس میں فرق ہے۔ شیطان عمل سے روکنے کی فکر کرتا ہے اور خناس عمل کو مقبول ہونے سے روکتا ہے۔ شیطان تو یہی کہے گا ارے حالات اتنے ہیں، قربانی کیا کریں گے، ٹھیک ہے 45,000 روپے کا حساب مارے، لیکن اور بھی تو دنیا میں کام ہے، تو شیطان منع کرے گا۔ اور اگر ٹھیک ہے اس سے اگر ہم جیت گئے، نہیں مجھے قربانی کرنا ہے، تو خناس اس کی فکر کرے گا کہ اس کے قربانی کو مردود بنا دیا جائے، جس میں نیتوں کا دخل ہے، جانور کے کم عمر ہونے کا دخل ہے، جانور کے عیبدار ہونے کا دخل ہے، خود ہماری بدنیتی کا دخل ہے۔ آپ قربانی کیوں کر رہے، تو ہمیں گوشت کھانا ہے، اس کی قربانی مردود ہو جائے گی۔ آپ قربانی کیوں کر رہے، مردود کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دیں گے۔ ارے بھائی آپ قربانی کیوں کر رہے، تو کام اہلیہ میں بھی واہ واہی ہو جائے،
واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں بدنیتی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ عمل کو مردود کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ دو نیت والے، جس کے دکھلاوے ریاکاری کی ہو یا صرف کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، اگر یہ دو نیتیں والے حصوں میں اگر شریک ہو گئے تو دوسروں کے حصوں کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ نہیں اپنے عمل کو مقبول کیسے بناؤں، کر رہے اللہ کا شکر ہے، نہیں کر رہے ایک دوسرے کو ترغیب دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہی آپ کو بتائے، کوئی مفتی آپ کو بتائے، ایک دوسرے کو ہم ترغیب دے، اس سے کہے کہ دیکھو کہ اگر تمہارے پاس 5 کلو کو جمع کر کے 45,000 روپے تک کی اگر رقم ہوتی ہے، سونا چاندی سامان تجارت نقد پیسہ روزانہ کے استعمال کی ضرورت کی اشیاء کے علاوہ اور دوسری ضرورتیں جو سال میں کبھی کام آ جاتی ہے، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے، ایک مکان کا دوسرا مکان ہے لیکن وہ ضرورت سے زائد ہے، بیچنا نہیں ہے اسے لیکن ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر بھی قربانی آئے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرے کہ میں عمل کروں اور وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول بھی بنے۔ اس لیے عیب دار جانوروں کو لینے سے پرہیز کرے۔ عیب دار سے مراد یہ ہے کہ آدھے سے زائد کان کٹا ہوا، آدھے سے زائد دم کٹے ہوئے، اور اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا حصہ جڑ سے یا زخم بھی نظر آ رہے، ایک پاؤں اگر لنگڑا ہے تو وہ دور تک اس پاؤں کو ٹیکے بغیر بھی چل نہیں سکتا، یا ایسی زخم پیٹ یا پیٹ میں لگی ہوئی ہے جو اندر تک ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے، ایسے جانور لینے سے پرہیز کرے۔ ہاں اگر یہ جانور ایام قربانی تک 10ویں ذی الحجہ تک اگر بہتر ہو سکتے، ان کا علاج ہو سکتا ہے تو پھر لینے میں اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل کو مقبول بنانے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ جانور بے عیب ہو، ان کی عمریں بھی برابر ہو۔ عموماً ہمارے یہاں پہ ایک بات چلی ہے، جس کے 2 دانت ہو گئے بس اسی کو لینا ہے بڑے جانوروں میں، اس لیے یہ ذہن میں رکھے 2 دانت کا ہونا یہ علامت ہے، شرط نہیں ہے۔ 2 سال کا ہونا شرط ہے، چاہے پورا جانور بوچھڑا کیوں نہ ہو۔ اگر 2 سال سے اوپر اگر ہے اور وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور ایک بڑا جانور 2 سال کا تو نہیں ہے، 2.25 سال کا ہے اور اس کو 2 نہیں 4 دانت آ گئے تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں 2 دانت کا آنا ایک علامت ہے، عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 دانت والا جانور 2 سال سے اوپر تو ہوتا ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ جیسے اس کی ایک موٹی مثال، ایک آدمی کو بالغ ہو گیا لیکن چہرے پر داڑھی نہیں آئی، 16 سال ہو گئے، 17 سال، 18 سال، تو یہ تو نہیں کہیں گے یہ نابالغ ہی ہے۔ ارے شریعت کہہ رہی 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے نہیں اس کے سر چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو پھر اس پر نماز بھی فرض نہیں، نماز فرض ہو جائے گی۔ اور ایک اگر بچہ ہے 12 سال کی عمر ہے، بالغ نہیں ہوا ہے لیکن چہرے پر داڑھی آ گئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس پر نماز فرض ہو گئی۔ ہاں علامت ہے، داڑھی کا آنا ایک علامت ہے، شرط نہیں ہے۔ ایسے قربانی کے جانوروں میں آپ یہ چیز ذہن نشین کر دے، دانت کا آنا یہ شرط نہیں ہے، علامت ہے، عمر کا ہونا شرط ہے۔ 2 سال یا 2 سال سے اوپر بڑا جانور اور چھوٹا جانور، ایسے تو سب کو مسائل معلوم ہی ہے لیکن یہ برسبیل تذکرہ بیان کیے جاتے۔ چھوٹا جانور ہے، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی، یا اسی طریقے سے بکرا، بکری، ان کے لیے 1 سال کی شرط ہے۔ اور دمبے اور بھیڑ کے بارے میں یہ اجازت چونکہ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا 1 سال کا نہ ہو لیکن 1 سال کے جانور کے اتنا نظر آتا ہے
تو اس کے قربانی جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو سال بھر کے جانوروں میں چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا نہیں وہ بھی بول رہا بیچنے والا ہاں سال بھر کا دکھ رہا، آپ بھی بول رہے ہو عموماً ہوتا نہیں ایسا، سال اس سے ادا نہیں ہوگا، اس کو 1 سال والے بھیڑ اور دونوں میں چھوڑنا پڑے گا۔ پھر کوئی دوسرے آدمی سے پوچھا جائے کہ دیکھو اس میں کوئی فرق نظر آ رہا نہیں آ رہا ہے، ورنہ عموماً یہ مسئلے میں بھی بعض مرتبہ لوگ اس کو نارمل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے اور چھوڑ دیے، بلکہ اس دمبے کو اور اس بھیڑ کو ان سال والے بھیڑ اور دمبے میں چھوڑنا پڑے گا، اور دیکھا جائے گا یہ اگر سال بھر کی قربانی کی ہوتی ہے تو جائز ہے، اگر وہ سال بھر کا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرے قربانیوں کے جانوروں میں، تاکہ ہمارا عمل مقبول ہو جائے، مردود نہ رہے، اور خوشی خوشی کرے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کرے۔ حصے لینے والے بھی اگر ایک دوسرے کے جانوروں میں حصے ہیں تو کسی کی بھی نیت کھانے کی نہ ہو، اور حصوں کی تقسیم برابر برابر کی تقسیم کی جائے گی۔ جو لوگ ذبح کرنے والے ہیں ان سے بھی یہ کہا جائے قریشی حضرات سے کہ جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یہ عمل کے مقبول ہونے کی علامت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جانور کے ٹھنڈا ہونے کی کیا علامت ہے کہ اس کے 3 یا 4 رگیں کٹ جائے، جس میں 2 شہہ رگ ہوتی ہے اور ایک سانس کی نلی ہوتی ہے اور ایک کھانے کی نلی ہوتی ہے۔ قبلہ رخ سے مراد گردن اور سر اس کا پورا کا پورا قبلے کی طرف ہو، اور دھڑ پورا مشرق کی طرف ہو، اس کے اعتبار سے ہم قربانی کریں تو دیکھو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے عمل کو مقبول بنائیں گے، اور یہ باعث برکت بھی ہے، خیر کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ سارا عمل صرف گوشت پوش کے لیے یا جانور وغیرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالے، اس کی تعریف دے گے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ پورے گھرانے نے قربانی دی، باپ کے باپ کے قربانی دی دین کے لیے، ماں نے ماں کی قربانی دی دین کے لیے، بچے نے بچے کی قربانی دی دین کے لیے، یہ پورا گھرانہ دین کا مسکن بنا۔ اس لیے اللہ نے اس گھرانے کو سارے عالم کا امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ قرآن میں کہہ رہے ابراہیم ہم تمہیں مقتدی بنائیں گے، اور بنایا اللہ نے۔ یہ پورے قربانی کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ باپ یہ بھی دیندار ہونا، گھر کی عورتیں یہ بھی دیندار رہے، اور گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیندار بنے۔ ایسا نہیں ہے ارے بھائی آپ یہ ناجائز کام کیوں کر رہے ہیں، تو کہیں گے یار گھر کی مستورات نہیں مانتی ہے، گھر کی مستورات کو کہا جائے ارے بھائی آپ یہ عمل کیوں کرتے، تو کہے بڑے نہیں مانتے۔ بچوں کو کہا جائے ارے بھائی تم یہ اس طریقے سے ایسی شباہت اور شکلیں کیوں بنا رہے، تو کہتے ابا نے بنائے۔ ابا کو کہا جائے تو کہتے بچے نہیں سنتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے گھر سے اللہ نے قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی تو 100 سال کے قریب اولاد دی، پھر لے جا کے مکہ المکرمہ میں چھوڑا جہاں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں۔ پھر سارا سامان ختم ہو گیا، اللہ سے مانگا تو پانی نکل آیا، پانی پہ گزر بسر کیا، پھر 13 سال کی عمر کو پہنچے تو خواب میں دیکھ کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے بیٹے کو ڈال لیا، اور بیٹا کہہ رہا ہے فَفَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کر لے جو اللہ تجھے حکم دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہا بیٹے نے اپنے باپ سے کیا جی ابا تم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ کون سی پاگل پن ہے کہ بیٹے کو بھی ذبح کیا جائے۔ بیٹا کہہ رہا ہے 12-13 سال کی عمر کا، ابا یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے ذبح کر دیجئے، تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ تربیت بھی اولاد کی سیدنا اسماعیل کی طرح ہو، اور اللہ پر توکل بھی
اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پورے گھرانے کی طرح اللہ کے دین کے لیے اور دینی اشیاء کے لیے ہر محبوب چیز قربان کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، کیونکہ سنت باقی ہے، سنت